مانسہرہ میں پی ٹی آئی کے میئر کے ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر اعلیٰ قیادت کے ساتھ ناراض رہنماؤں کی تمام ملاقاتیں بے سود نکل آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض ممبران پر مشتمل گروپ ڈاکٹر اشفاق احمد اور اجمل خان سواتی کے ساتھ الیکشن کمیشن کے مرکزی دفتر میں پی ٹی آئی رہنما لالا انور کی بھی درجنوں پارٹی ورکرز کے ہمراہ انٹری۔ تینوں نے تحصیل مانسہرہ کی نشست پر اکٹھے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ میرٹ پر ٹکٹوں کی تقسیم نہ کی گئی تو مشترکہ سیاسی جدوجہد کریں گے۔ اگر پارٹی کا ٹکٹ میرٹ پر کسی ورکر کو نہ ملا تو میئر کے الیکشن کے حوالے سے مل کر آگے کے لائحہ عمل کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ جبکہ اس کے علاوہ ایم پی اے بابر سلیم سواتی کے بھتیجے کمال سلیم سواتی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کل 4 امیدوار تحصیل میئر کے الیکشن میں میدان میں آمنے سامنے آ گئے۔ اگر قائدین ناراض رہنماؤں کے خدشات دور کر کے انہیں منانے میں ناکام رہے اور متفقہ پارٹی امیدوار نہ لا سکے تو سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق مانسہرہ کے بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کو بدترین شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، تحریک انصاف وفاق کی علامت جماعت ہے، ایک بہت بڑی جمہوری جماعت ہے۔ اس میں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تحصیل کی چیئرمین کے لیے۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں۔ میرا چھوٹا بھتیجا کمال سلیم خان بھی امیدوار ہے۔ ہمارے محترم لالا انور صاحب بھی امیدوار ہیں۔ پارٹی جو ہے شام تک یا صبح تک فیصلہ کرے گی، چونکہ ہم پارٹی کے لوگ ہیں، ہم ان کے فیصلوں کے پابند ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ اگر کوئی انہوں نے ناانصافی کی تو پھر میں ڈاکٹر اشفاق صاحب، لالا انور صاحب اور ہمارے جو سینکڑوں ورکر ہیں وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں سوشل میڈیا کے تمام بھائیوں کو، پرنٹ میڈیا کے بھائیوں کو، الیکٹرانک میڈیا کے بھائیوں کو، جتنے بھی آج امیدواروں کے ساتھ سپورٹر آئے ہیں، ان کے جو ہے حمایتی آئے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اجمل خان، یہ بتائیے، اعظم سواتی صاحب وفاقی وزیر صبح سے یہاں آئے ہوئے تھے، آپ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، تو یہ کس سلسلے میں آئے تھے؟ آپ کو دستبردار کرانے کے لیے آئے تھے؟ جناب والا ہمارے وہ قائد ہیں، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ٹکٹوں کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب کا بھی نام گیا ہوا ہے، اجمل سواتی کا بھی گیا ہوا ہے، لالا انور صاحب کا بھی گیا ہوا ہے، کمال سلیم کا، یہ میں تحصیل مانسہرہ کی بات کر رہا ہوں۔ وفا پکل سے بھی شاہد رفیق، قاسم حسن، شکور لغمانی اور اس طرح یہ نام گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آفتاب شاہ صاحب، وزیر اعظم صاحب خود جو ہے ان ٹکٹوں کا فیصلہ کریں گے۔ ہم اپنے قائدین کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تو آدم خان جو آئے تھے وہ اس سلسلے میں آئے تھے۔ سر، اس سے پہلے بھی ایم پی اے بابر سلیم سواتی صاحب نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ کوئی رشتہ دار، کوئی قریبی، کوئی بھتیجا کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ تو ابھی بہت سارے لوگوں نے وہ ٹکٹ بھی جمع درخواست بھی جمع کروا دی ہے نامزدگی کے۔ اس آپ نے یوسف زئی صاحب بہت اچھا کوشچن کیا ہے۔ پہلے فیز میں حالانکہ تحریک انصاف نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، یہ ریکارڈ پہ ہے، لیکن عددی اعتبار سے تھوڑا سا پہلے فیز میں جمعیت سے سیٹیں کم ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ٹکٹ جو ہے غیر منصفانہ طریقے پہ تقسیم کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیز 2 میں خالصتاً میرٹ کی بنیاد پہ ٹکٹ دیے جائیں، اور انشاءاللہ ہمارے قائدین لگے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ خواہ وہ مالاکنڈ ڈویژن ہے، خواہ وہ ہزارہ ڈویژن ہے، انشاءاللہ تعالی اچھے انداز میں وہ میرٹ کو آگے رکھتے ہوئے اچھے لوگوں کو آگے لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ تینوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، اگر پارٹی کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو تینوں میں سے کون امیدوار ہو؟ مسعود شوق صاحب، جمہوریت ہے، ہم سب نے ابھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا تو ہم آپس میں سارے پارٹی کے ورکرز ہیں، ہم آپس میں صلاح مشورے سے فیصلہ کریں گے، اور جو بھی انشاءاللہ امیدوار آئے گا تو سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے سب نے ٹکٹ آج کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں تو ہم سارے اس وقت امیدوار ہیں۔ تو پارٹی کے لیے آسانی ہے کہ ہم سب میں سے فیصلہ کرے گی، تو اس حساب سے انشاءاللہ پھر ہم بیٹھ کے مرکز کی مشاورت کے ساتھ ایک لائحہ عمل طے کریں گے اور اس کے مطابق انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔
ابھی آپ کا جو ورکر کنونشن ہوا تھا اس میں بڑی جارحانہ تقریریں ہوئی، بڑی بغاوت کے اعلانات ہوئے، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ باغی گروپ آپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اگر پارٹی قیادت جو ہے ٹکٹ نہیں دیتی تو پھر بغاوت کر کے آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے یا پارٹی کے جو ڈسپلن ہے اس کے پابند ہیں؟ مسلم شور صاحب دیکھیں، یہ تو جمہوریت ہے، پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے. احتجاج کرنا، پارٹی کے حوالے سے بات کرنا، ورثت جمع ہونا اور پارٹی کے مسائل کے اندر ٹکٹس کے حوالے سے بات کرنا، یہ بغاوت نہیں ہوتی. جب ہم ورکرز آپس میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جمہوریت کا حسن ہے. آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں، آپ سینٹ کے اندر دیکھ لیں، کتنی سخت تقریر ہوتی ہے، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے مکے بھی مارے جاتے ہیں. ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، پارٹی ورکرز نے بیٹھ کے باتیں کی ہیں، بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور قائدین تک ہمارا پیغام پہنچا ہے. تو آپ نے جیسے کہا، آصف خان سواتی صاحب وفاقی وزیر ریلوے کل تشریف لائے تھے، انہوں نے بتایا کہ ٹکٹس کا معاملہ ابھی چل رہا ہے. وزیر الحق صاحب کے پاس ایک کمیٹی تھی، انہوں نے نام اجمل خان، ڈاکٹر اشفاق، انور لالا، کمال سلیم جو بھی ہیں تو انہوں نے آگے جو ہے بھیجے ہیں، تو اس حساب سے فیصلہ ہوگا. تو جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا پارٹی کی ورکرز کے مشاورت کے ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم ایک ورکرز کی مشاورت کے ساتھ عمل طے کریں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. تو میرے خیال میں اس یہ طرح نظریاتی ورکرز جو ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اسی لیے آج جیسے آپ کی پی ٹی آئی میں ہے، دوسری پارٹیوں میں بھی ہے. کیا یہ کنفیوژن آگے آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے؟ دیکھیں اخلاق صاحب، میں نے جیسے کہا ہے نا، جمہوریت پارٹیز کے اندر جمہوریت ہوگی تو پھر جو ہے نا اصل جمہوریت ہوگی. جب پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، سب کچھ خاندان کے اندر ریوڈیو کی طرف بانٹا جائے گا، تو پھر جو ہے نا یہ ورکرز جو ہے وہ اسی طرح احتجاج بھی کریں گے، وہ اپنا حق بھی مانگیں گے اور اس حوالے سے مختلف جو ہے مسائل بھی پیدا ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ جو ہے ابھی آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کیا حالات بنتے ہیں، پارٹیز کیا فیصلے کرتی ہیں. تو جو نظریاتی ورکرز ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں، وہ اپنی جان، مال، وقت، زندگیاں قربان کرتے ہیں. تو ہر چیز اگر الیکٹیبلز میں تقسیم کی جائے گی تو میرے خیال میں پھر پارٹیوں کو بھی اللہ حافظ ہے، ورکرز کا بھی اللہ حافظ ہے اور جمہوریت کا بھی اللہ حافظ ہے. تو اس ملک میں جو ہے نا جمہوریت تبھی آئے گی جب پارٹیز کے اندر جمہوریت ہوگی، اس کے بغیر جو ہے نا کچھ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ کا کزن ہے جو مسلم لیگ میں ہے، عمر فاروق صاحب، اس نے بھی کاغذات نامزدگی تحصیل کے لیے جمع کروائے ہیں. کیا اگر آپ کو بھی پارٹی کا ٹکٹ مل گیا اور وہ بھی مل گیا تو آپ مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں یہ جمہوریت ہے، ہر کسی کا حق ہے کہ جس بھی پارٹی میں وہ ٹکٹس کے لیے اپلائی کرے گا. تو یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی اس حساب سے وہ دیکھیں گے. ہماری پارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اس حساب سے دیکھیں گے. یہی جمہوریت، یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا. آپ ہر بات میں جمہوریت کا لقمہ لگا کے تو جس طرح کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں صحافیوں کے لیے بھی اور کارکنوں کے لیے بھی. آپ 4 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ 4 کی وجہ سے نظریاتی کارکن بھی ڈبل مائنڈیڈ ہیں اس وقت. تو کیا آپ چاروں میں سے جس ایک کو ٹکٹ ملے گا، کیا باقی تینوں اس کی تائید میں اسی طرح پارٹی نظریات اور منشور کو دیکھتے ہوئے اس کو فالو کریں گے، اس کی کمپین کریں گے یا اس کے خلاف آزاد کھڑے ہوں گے آپ میں سے؟ دیکھیں جمہوریت آپ کہنا، جمہوریت کی برکت ہے تو ہم یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہیں. جمہوریت نہ ہوتی نا تو پھر ہم کھڑے بھی نہ ہوتے. ٹھیک ہے، یعنی یہی سمجھیں کہ آپ کی جمہوریت والے لفظ کو کہ آپ آزاد کھڑے ہوں گے اگر ٹکٹ نہیں. جمہوریت نہ ہوتی سوال کی آپ نے جمہوریت کی بات کی، جس میں اسٹیٹ کے 3 پلر ہیں. کرتا ہوں جتنے بھی میڈیا والے ہیں، پرنٹ میڈیا والے ہیں، ہمارے اجمل بھائی نے صحیح یہاں پہ آپ کو سارا حالات بتا دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم سارے مانسرا کے رہنے والے ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں جتنے کینڈیڈیٹ ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا آپس میں اتفاق ہونا چاہیے. الیکشن اپنے پیار سے لڑیں سارے، جو جیتتے ہیں وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے. جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے، ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. میں بھی پی ٹی آئی سے ہوں پچھلے کوئی 10-12 سال سے، جب سے میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی پی ٹی آئی میں ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے ووٹ ٹکٹ دینے کا، تو ٹکٹ میرٹ پہ دیا جائے. ہم لوگوں نے فارم اس لیے بھرا ہے کہ مشورہ اس حساب سے مشورہ نہیں ہوا. اگر مشورہ ہوتا تو پھر کوئی بھی دوسرا آدمی ٹکٹ نہ بھرتا، الگ اپنے فارم نہ بھرتا. تو مشورہ ہونا چاہیے. اس میں ورکروں کے بھی پوچھنا چاہیے، ورکروں سے بھی، صرف ایک آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے. ایک آدمی سے پوچھ کے تو آپ ٹکٹ دے دیں کسی کو. تو اسی طرح ہم اپنی آواز آگے پہنچا رہے ہیں. آپ بھائی ہیں، ہماری آواز پہنچائیں گے آگے. اور انشاءاللہ ہم جو میجارٹی جو فیصلہ کرے گی ہم اس فیصلے کے ساتھ ہوں گے. ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیتے ہیں، نہ زیادتی کریں گے. ہم سب بھائی ہیں یہاں پہ. پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ اس کا اہل ہے اور ہمارے ورکر مطمئن ہیں اس سے. اگر ورکر مطمئن نہ ہوئے تو ہم ورکروں کے ساتھ جائیں گے. اچھا جی سر، آپ سے ایک سوال یہ ہے میرا کہ اس وقت حالیہ دنوں میں پیٹرول 12 روپے مہنگے ہو گئے، آٹا
महंगा हो गया और डालडे की कीमत में भी फी किलो 80 रुपए कीमत बढ़ गई है, तो क्या आपके ख्याल है कि लोग आवाम वोट देंगे पीटीआई को ये बल्दियाती इलेक्शन? ये तो 71 साल बात यह है कि इंटरनेशनली जो हालात आए हैं कोरोना के, उसकी वजह से हर मुल्क में जो है ना महंगाई ने आना ही था। यहाँ पे भी अगर कोई भी अगर पीटीआई के अलावा अगर कोई और पार्टी होती फिर भी यही महंगाई होती। आज इसलिए सारी जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो अक्सरियत होने के बावजूद भी 2-4 वोटों की वो फर्क है, वो इसलिए नहीं आ रही कि वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे आगे। इसका तो हाल वाहिद हाल यही है कि जितने भी हमारे जमहूरी लोग हैं, जितनी भी पार्टी हैं, सब इकट्ठा होकर बैठे, इस मुल्क के लिए सोचें, गरीब के लिए सोचें। गरीब के लिए सोचेंगे तो तभी बात बनेगी आगे, वरना एक पार्टी कोई भी जो है इसका हल नहीं निकाल सकती। बहुत शुक्रिया।